أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دوبارہ اس درس کے سلسلے میں مل رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہوگا وہ رمضان اور دعاؤں کا موسم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس سال بھی ہم ایک ایسے بابرکت اور اہم مہینے سے گزر رہے ہیں جو ہمارے لیے ایک تربیت اور ٹریننگ کے طور پر ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے جس سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی آلائشوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، قدرتی طور پر روحانیت بڑھ جاتی ہے اور ایک رحمت کے موسم کا نظارہ نظر آتا ہے۔ اور اگر انسان اسی جذبے میں رہے اور اپنی باتوں کو زندہ رکھے تو سارا سال اس پر خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص بڑے ہی بدقسمت ہیں، ایک وہ جس نے رمضان کو پایا یعنی اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے، اور ایک وہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا لیکن اس نے ان کی خدمت کے ذریعے جنت کو حاصل نہ کیا۔ بس رمضان گناہوں کو جلانے، بخشش کی طلب اور مکمل نجات دلوا کر خدا کے قریب آنے کے لیے ایک روحانی موسم ہے۔ اس سے جس قدر بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھانا چاہیے۔ رمضان میں کہیں نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے اور کہیں تلاوت قرآن کریم کا، کہیں غرباء کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے، اور مساجد کی رونقیں بڑھتی ہیں اور ان کا خیال کیا جاتا ہے۔ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ افطاریوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتی ہے، گھر پر سحری کے اہتمام ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ تراویح، ذکر الہی، تہجد وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دی جاری ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں انسان کے قلب پر ایک خاص اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب رمضان کی برکتوں سے فیض حاصل کرنے والے ہوں اور یہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوں، عبادات بجا لانے والے ہوں اور نوع انسان کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اور پھر یہ رمضان ہم پر اتنا اثر چھوڑے کہ اس کا اثر سارا سال ہی ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کی جزا ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں انسان محض اور محض خدا تعالیٰ کے لیے حلال چیزوں کو بھی ایک مخصوص وقت کے لیے ترک کر دیتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر
ایک اور حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ خدا کے پاس ایک دسترخوان ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اس دسترخوان پر صرف روزے دار ہی بیٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا۔ یہ اعلان کیا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ چنانچہ روزے دار کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں لوگ قبولیت دعا کے مواقع سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک خاص موقع دعاؤں کی قبولیت کا افطاری سے قبل کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے عجز اور انکسار اور تواضع سے اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اقرار کر کے خدا کے حضور گریاں ہوتا ہے تو وہ دعا قبولیت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا خدا کے حضور قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک امام عادل، دوسرے روزے دار، اور یعنی روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کرے، تیسرے مظلوم کی دعا، اور ان دعاؤں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم اے دعا کرنے والے، میں تیری مدد کروں گا۔ بس جہاں یہ مہینہ رمضان کے روزے رکھ کر برکتوں کے حاصل کرنے اور قبولیت دعا کے ایام ہیں، وہاں قبولیت دعا کے لیے والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں بھی قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عیدہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے ایک خطبہ جمعے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمایا کہ پھر ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم اور سخی ہے۔ جب بندہ اس کے حضور دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے شرماتا ہے، یعنی صدقے دل سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا اور اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے روزے دار کو اپنا سارا دن اور ساری اوقات خدا تعالیٰ کی یاد، ذکر الہی اور دعاؤں اور استغفار اور درود شریف میں گزارنے چاہیے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ قبولیت دعا نصیب ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ جو آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ سوال کریں کہ روزوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو ایک تو یہاں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور دو یہ کہ انسان کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت قریب ہو جاتا ہوں اور دعائیں قبول کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کی بہت اہمیت بیان فرمائی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اسی دوران ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا۔ جب اس نے دعا کرنی شروع کی تو حمد و ثناء اور درود کے بغیر ہی یوں دعا کرنے لگا کہ اے میرے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب وہ دعا کر چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے نمازی، تم نے دعا میں جلد بازی کی ہے۔ جب تم نماز کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسے طور پر حمد و ثناء بیان کرو جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ پر بھی درود بھیجو، اور اس کے بعد اللہ کے حضور جو دعا کرنی ہوگی کرو۔ ہمارے پیارے آقا اہدہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کو درود میں ڈھال دیں اور فضا میں اتنا درود صدق دل کے ساتھ بکھیریں کہ فضا کا ہر ذرہ درود سے مہک اٹھے، اور ہماری تمام دعائیں اس درود کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر قبولیت کا درجہ پانے والی ہوں۔ رمضان المبارک کا قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان کا ہی مہینہ تھا جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ حضرت امیر المؤمنین اہدہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی تعلیم دی گئی اس پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اس کے غیروں میں فرقان رکھ دیتا ہے، یعنی فرق ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان پیدا ہوتا ہے، اس کی قدرتوں کے عجائبات وہ مشاہدات کرتا ہے، اس کی معرفت بڑھتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کو وہ حواس اور قوا دیے جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرے جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ وہ ان باتوں کو سنتا ہے کہ جو اوروں کو ان کی خبر نہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی قرآن کریم کا سیکھنا، پڑھنا، یاد کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، یقیناً وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایک شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور اس کو ایک نیکی کی وجہ سے 10 اور نیکیاں ملیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ آج کل ماشاءاللہ جہاں رمضان کی وجہ سے مسجدوں میں دوسروں کے سننے اور پھر اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر یا اہم مقامات کی وضاحت سننے کا موقع میسر ہوتا ہے، جس سے بڑے شوق کے ساتھ بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر نماز تراویح میں قرآن کریم کا دور مکمل ہو رہا ہے، اور خاصی تعداد اس سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔
وہاں گھروں میں بھی قرآن کریم پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور بعض کو اس کا ترجمہ پڑھنے کا کبھی موقع ملتا ہے۔ عموماً ماشاءاللہ اکثر احمدی گھروں میں رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے۔ دعاؤں کی اہمیت کے پیش نظر اور خصوصاً رمضان المبارک میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص وقت ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں اور کرنی چاہیے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے وقت بھی دعائیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے جب کسی عذاب کی آیت پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے، اور اسی طرح اگر کوئی رحمت کی آیت سامنے آتی تو وہ ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی دعاؤں کا مہینہ ہے۔ افطاری کا وقت ایک خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ سارا دن ہی روزے کی حالت میں انسان اپنے آپ کو ذکر الہی اور تلاوت قرآن کریم، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نوافل اور دوسری عبادات میں مشغول رکھتا ہے اپنے آپ کو، جو اس کی قبولیت دعا کا ایک وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وقت قبولیت دعا کا نماز تہجد کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں بھی تہجد کی طرف توجہ دلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر روز کا معمول تھا تہجد پڑھنا۔ قرآن کریم نے اس طرف رہنمائی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنگ میں توصیف کر دی، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ چھوڑ دیا۔ تہجد کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اور یہ ترمذی کتاب الدعوات میں درج ہے حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات قریبی آسمان تک نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کا جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو تہجد کا وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہے اور بخشش حاصل کرنے اور خدا تعالیٰ کا قرب پانے کا بہترین وقت ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے کہ اصل نماز تہجد ہے۔ اگر رمضان المبارک میں آپ نے نماز تراویح پڑھ لی تو پھر بھی کوشش کریں کہ صبح کو تہجد بھی پھر بھی ادا کریں، کیونکہ تراویح جو ہے وہ اصل میں ہمیں نوافل نماز اور خاص طور پر تہجد کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں اور اس کی روحانی موسم سے مستفید ہونے کی توفیق دے، ہمیں ہمارے گناہ بخشے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون